پچھلی آیت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ کی یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا لسانی، دوسرا قلبی اور تیسرا بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، جیسے خطبہ دینا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے۔ اور ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں تلاش کرنا، اسی طرح علماء کا مسائل وغیرہ میں غور و فکر کرنا اس میں داخل ہے۔ پھر تیسرا ذکر بالجوارح، یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ اور نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ سوچئے، آپ کی کیا 5 ٹائم کی نماز مکمل ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ؟ اگر نہیں تو آج سے پکا وعدہ کیجئے اپنے اللہ کے ساتھ ہم 5 ٹائم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع، خضوع، اخلاص یہ کیا ہوا؟ ذکر قلبی، اور قیام، رکوع اور سجود جو ہے یہ ذکر بالجوارح ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ یہ صحیحین کی حدیث میں ہے۔ اور بہت بڑی خوشخبری بھی ہم نے پڑھی تھی جو حدیث قدسی میں تھی، یاد آیا؟ بہت بڑا انعام کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ فرماتے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، چاہے بلند آواز سے یاد کرو، چاہے محفل میں بیٹھ کے یاد کرو، چاہے دل کے اندر یاد کرو۔ اور بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کرو، میری نعمتوں پر غور و فکر کرو اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور تم ناشکری نہ کرو۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ شکر والے بندوں میں یا ناشکر لوگوں میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صفت ایمان سے پکار رہا ہے۔ ہمارے بزرگ جب یہ پڑھا کرتے تھے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو وہ اللہ کی طرف بڑی محبتوں سے یعنی سوچا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور جی اللہ جی کے جو رپلائی تھا وہ کیا کرتے تھے۔ ہے نا خوشی کی بات، کیونکہ جب انسان کو اس کی کسی بہترین صفت سے پکارا جاتا ہے، ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت ساری صفات ہوتی ہیں، لیکن جو بہترین صفت ہوتی ہے اسی سے پکارا جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور یہ بہت ساری صفات ہیں، جیسے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ اے نمازیو، اے حج کرنے والو، اے فلانا، نہیں، اے ایمان والو۔ ایمان والے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، ایمان والے ہوں گے تو حج کریں گے۔ تو یہ بنیادی صفت ہے، اور بہت ہی پیارے انداز سے کریم رب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ سارے ایمان والے ہو، تو رب فرما رہا ہے استعینوا، مدد طلب کیا کرو۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی پڑھا تھا نا، نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ ساری اسی کے معنی ہیں۔ بھی ساتھ صبر، صبر کے ساتھ یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کیا کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع، ساتھ، الصابرین، صابر کی جمع، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یا بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کرام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور ابتدا دیکھیے بہت ہی پیارے انداز سے اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ
دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں. آپ ذرا تصور تو کیجیے اس زمانے میں کتنا مشکل ٹائم تھا. اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا, بہت ساری سختیاں بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی. جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست بھی شہید ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے. اب مسلمانوں کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو کر صبر کا مظاہرہ کرے. کوئی رو رہا ہو تو اسے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے صبری کا ٹھپا ہی لگا دیں اس کے اوپر. آپ چند باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا. واضح ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے ہی نہیں. صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے, اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہوتا. البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات, کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے. جیسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے, انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا, تکلیف ظاہر جسم کاٹا جا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سے کچھ چیز سیٹ کرنے کے لیے, یا اسی طرح پریگنینسی کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آپریشن ہوتے ہیں. ویسے بھی نتنے روز سنتے ہیں دل کا آپریشن ہو رہا ہے, گردے کو ہو رہا ہے, یہ سارے ہوتے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات. یعنی جب کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے, اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے درد سے, لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی, کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا جیسے امامت کا بہت بڑا جو شرف ہے بنی اسرائیل سے ختم ہو کے اب کس میں آ رہا تھا, امت محمدیہ کو چونکہ بخشا جا رہا تھا, اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا طریقہ کریم رب بتا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو, مشکلات سے گھبراؤ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھاتے چلے جاؤ, اور نماز سے اپنے بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو, یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی. احادیث طیبہ کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی, سخت مہم پیش آتی, تو کیا کرتے تھے, مصلی بچھا لیتے تھے, تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. نماز سے اب بھی دیکھا جائے, احادیث طیبہ میں دیکھا جائے تو جو صحیح صالحین لوگ ہیں, بارش اگر نہیں ہوتی تو تب بھی کیا کرتے ہیں, مصلی بچھا لیتے ہیں, نماز استسقاء پڑھتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی حاجت ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے, جو سنتے کریمہ بھی ہے, صلاۃ حاجت. اس آیت میں اگر غور کریں تو کریم رب نے کتنا خوبصورتی سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا اور پھر صلاح کا, نماز کا. نماز میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. جیسے گرمیاں ہیں تو بہت گرم پانی ہو, اس میں وضو کرنا ہو, بہت گرم پانی کے ساتھ وضو کرنے میں یہ بھی صبر ہو, تو نہیں تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اسی طرح جہاں ٹھنڈا ایریا ہے یا سردیاں ہوتی ہیں پاکستان میں یا مختلف ممالک میں بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں, پانی جم جاتا ہے, تو اس وقت بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا گرم کرنا پہلے, پھر اس کے بعد وضو کرنا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ نماز بھاری نہیں ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, ہاں ان کے لیے بھاری ہے جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے, یا جو لوگ دنیا میں مگن ہو چکے ہوتے ہیں اور دنیا کوئی پھولوں کا بستر بھی نہیں ہے. یہاں اس آیت میں تو کریم رب چونکہ منصب امامت پر مامور کرنے کے لیے اب امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں, اور سب سے پہلے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہو, یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر جو ہے خدمت ہے, جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تمہیں ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی, سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے, طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے, اور جب صبر اور ثبات اور عزم اور استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے, تب تم پر عنایات کی بارش
ہوگی۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں 2 چیزوں سے حاصل ہوگی۔ ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسری یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گی کہ حقیقت میں یہ صبر ہے کہ ایک چابی ہے کامیابی کی، ایک کی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابھی آپ درس سن رہے ہیں، درس دینے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، بہت کام چھوڑنے پڑتے ہیں، اسی طرح درس سننے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں تو شیطان کہتا ہے یہ کر لو، اتنے ٹائم میں کچھ اور کر سکتے ہو، ہے نا ایسی بات۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، وہ پریشانی پہ واویلا نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے جیسے رات کے بعد صبح آنی ہوتی ہے، ایسے ہی مصیبتیں پرماننٹ تھوڑی ہوتی ہیں۔ آج مصیبت ہے تو کل خوشیاں بھی آئیں گی، کل بیتے ہوئے کل میں خوشیاں تھی، آنے والے کل میں بھی یقیناً دوبارہ رب خوشیاں دینے پہ قادر ہے۔ اور دنیا کو پھولوں کی سیج تھوڑی ہے، اس میں پریشانیاں ناکامیاں آتی ہیں، وہ ہے نا شیر گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں آخر۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے کہ ناکامیاں کامیابیوں کی سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر مصیبت جیسے بھوک ہو جاتی ہے، مال کی کمی جیسے آگے آ رہا ہے، یا کچھ بھی بیماری کی شکل میں ہو، رشتہ نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، واویلا کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے واویلا کرنے سے الٹا بندہ خود تماشا بن جاتا ہے، لوگوں کو باتیں بھولتی نہیں ہے، آپ تو کر کے بھول جاؤ گے لیکن ساری زندگی اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا تماشا بنا رہے گا۔ مصیبتیں جو آئی ہیں، آپ صبر اور نماز سے مدد مانگیں، واویلا کر کے اس اجر کو ضائع نہیں کر دیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ واویلا کرنے سے دنیا میں تماشا اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اور اگر بندہ صبر کر لے، رونا آ جاتا ہے، آپ ضرور روئیں، مصلے بچھائیں، اس پہ روئیں، اپنے اللہ سے دعا مانگے صبر کے ساتھ، آپ کو سکون بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور بہت جلد آپ کو وہ جو پریشانی ہے خوشیوں میں میرا رب تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ کر دے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، معیت اور کس کی؟ اللہ کی، سنگت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ کیفیت تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو یہ آیت پھر پڑھیں اور آپ ناز کریں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لا نہیں، تقولو تم کہا کرو، لمن انہیں جو یقتل قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، کدھر؟ فی میں سبیل اللہ، سبیل ہوتے ہیں رستہ، راہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں کیا نہ کہو، اموات، موت کی جمع ہے، مردہ انہیں مت کہو، بلکہ جو بل کا ورڈ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی جتنی چیز ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، نیگیٹو کر دیتا ہے، اور جو کمنگ ہوتا ہے، آگے آ رہا ہوتا ہے، اس کو درست ثابت کرتا ہے۔ بلکہ احیاء، حی کی جمع، بلکہ وہ کیا ہے؟ احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن، لیکن لا نہیں، تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، تم نہیں سمجھتے۔ حس کے ذریعے جاننے کو شعور کہتے ہیں نا، کہ تم اپنی حصوں سے نہیں سمجھ سکتے ہو۔ موت کا جو لفظ ہے اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، نہیں ہمت توڑ دیتے ہیں، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو اس کا منفی اثر موت
موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے نا، ہمت جیسے توڑ دیتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا، کیونکہ جب میدان بدر میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا، تو غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی، کیونکہ اسے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد جیسے ہوتا ہے، قتال کا جذبہ اور جو اصل روح ہے جان فروشی کے، اسے سد پر جانے کا اندیشہ تھا نا۔ سادے لفظوں میں کہوں کہ جان قربان کرنے کا جو جذبہ تھا وہ سد پڑ سکتا تھا، تو غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی انہیں مردہ کہا جائے۔ تو یہ آیت نازل فرما کر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا، بلکہ بتایا کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگی کے بارے میں یا ان کی زندگی کس قسم کی ہے گفتگو کرتے ہیں کون صاحب روح المعانی، وہ کہتے ہیں یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے، اور بعض کا خیال کیا ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو پہلا میں نے قول سنایا وہی زیادہ صحیح ہے۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ اور شان میں بالاتفاق اعلیٰ بھی ہیں اور برتر بھی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خاکی بھی صحیح سلامت رہتے ہیں، جیسے کہ امام مالک کی بک میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 یعنی 46 سال بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر دونوں ایک ہی میں مدفون تھے نا۔ سیلاب کی وجہ سے جب کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یعنی پاکیزہ جو اجساد تھے جب دیکھا گیا تو وہ تر و تازہ شگفتہ اور ایسے کھلے کھلے تھے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ یہ موتا میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 20ویں صدی کا واقعہ بھی آپ سب نے تقریباً سن رکھا ہوگا، نیٹ پہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک عالم کے خواب میں آتے ہیں کہ دیکھیں دریا میری طرف آ رہا ہے، پانی میری طرف آ رہا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن جب انہوں نے لگاتار خواب دیکھی تو پھر وہ والی مدینہ کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اگنور کیا، بعد میں جب بار بار انہیں کہا گیا تو پھر وہ علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ موسمیات والوں کو بلا کے وہ زمین کی تہوں سے مشینوں سے چیک کر لیتے۔ جب انہوں نے چیک کیا تو پانی قبروں کے قریب آ چکا ہوا تھا، اور پھر علماء کے مشورے سے کھولا گیا قبروں کو۔ حکومت عراق نے جب کھولنے کا اعلان کیا تو جہاں جہاں تک خبر پہنچی لوگ دوڑے چلے آئے، تو لوگوں نے دیکھا حکومت کے اعلان پر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، یعنی جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے جوار میں قریب میں منتقل کرنا چاہا، تو ان حضرات کی قبریں کھودیں گی۔ 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم صحیح سلامت پائے گئے۔ ہزارہا مخلوق نے اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور صحیح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث طیبہ ہم لوگ منوں کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا، ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مولا کریمہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی؟
ان سے پھر یہی سوال ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا مولا کریمہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ تو کریم رب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نے جو لکھا ہے وہی پکی بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ دنیا میں دوبارہ پلٹ کے نہیں جا سکتا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے میں ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، سو ہم انہیں مردہ نہیں کہیں گے۔ رب نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور سے سمجھ نہیں سکتے، اپنے حصے نہیں جان سکتے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو من و مٹی کے نیچے بندہ خود دفنا کے آتا ہے۔ ہر مردے کو غسل دیا جاتا ہے، یاد رکھیے شہید کو غسل کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کفن جو ہے اس کو پہنانے کی، بلکہ جس میں وہ شہید ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو دفنایا جاتا ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ آخرت میں پھر درجہ بھی بہت بڑا۔ اچھا یاد رکھیے بعض شہداء وہ بھی ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر، جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم، سفر حج، غرض رائے خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، پیٹ کے مرض اور طاعون اور پسلی کے درد، پھیپھڑوں کی بیماریوں، پرانے بخار، اور بعض جگہ پہ جمعہ کے دن فوت ہونے والے کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سارے بھی درجے پائیں گے۔ ایک دفعہ پھر آیت کا ترجمہ کیجیے، منوں کو ٹھنڈ پہنچائیے اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کی